بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور قومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید صرف علماء اسلام سے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکیم عملی اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے، کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ کی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تکبر کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعلق جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید فرقار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دے کر تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مالائے غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازیوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے فرقار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پشت پر حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں، جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھے۔ یہ بات لگ بھگ 629 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد کے دل میں مدینے جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا لقب دیا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے جو جنگیں لڑیں، ان میں سے ایک جنگ موت بھی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر عالم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔
اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی۔